عالما قديرا حيا قيوما والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ہویا اس طرح کہ جمعے والے دن بچے دو میرے کو آئے انہیں آخیا جی بدھ والے دن اسی ایک ملا شریف رکھے بابا جی کی یاد میں اج بدھ والے دن فلیٹ ہوئی باولپور تو کراچی میں سوچا لا بھی پھس گئے ہوں بابا جی کی یاد پروگرام ہوئے میرے پنڈ میں نہ ہوا گل چنگی نہیں وہ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ باولپور کا ایئرپورٹ انہیں بند کر چڑیا میں اور کل دی ملتان تو کروائی ہے کہ مینوں حاضری دا موقع مل گیا میں کتے گیا سا ہونے ہی آیا نہیں تو میں پہلے آ جاتا کوئی تقریر بھی ایڈی میں کردہ پھولدا رہنا میری تقریر نہیں کری کر لے ماننے مارن صاحب آئے سارے میں انہاں سارے کا شکر گزار ہوں مفتی شیخ احمد صاحب علامہ غلام عباس صاحب شہری اللہ انہاں سارے وڈیاں عمراں دے تے انہاں دے علم عمل چ برکت عطا فرمائے. دوسرے نمبر تے میں بابا جی کا باقاعدہ شاگرد ابن ماجہ ابو داؤد نسائی مشکات شریف یہ 4 کتابیں میں باقاعدہ بابا جی کو پڑھی یہ کٹ لوگوں نے اعزاز حاصل ہے خاص کر اپنے ضلع باب المدد گلی باقی سارے نے میں جدو ہلے لبیک نہیں پڑھی سی غازی صاحب کا یہ کام شروع نہیں ہوا سی 2011-12 اسی ایک تحریک شروع کی تھی لبیک یا رسول میرے گھر کی دیوار کے باہر تے پنڈ جڑی مسجد ہے وہ دیوار کے باہر ہلے بھی موٹا کر کے لکھا ہے لبیک یا رسول اللہ یہ سن 11-12 اس فقیر نے لکھوایا سی. بابا جی ادو بھی بڑے خوش سن ساڈے تے اسی مطابق سے شروع تو یہ کئی لوگوں کو سعادت ہون ملی ہے کہ لبیک کے نام سے جیل گئے پرچہ ہوا مینوں یہ 12 ہی ہو گیا سی ویسے تو بہت دفعہ گیا جیل لیکن اتنے چشتیاں والوں نے جدو الیکشن آیا 13 کا میرے تے یہ دیوار لکھن کی وجہ تو 3 پرچے کیتے 2013 کے الیکشن میں ایک دن بزرگوں کو آخیا جی یہ تو انہوں نے کیوں نہ آخیا تے بھی کر گئے تو تم چپ ہو میں کہ نہیں بدلا تو لاں گا میں چھڈدا نہیں انہیں ایک میٹنگ بلائی اتنے چشتیاں سارے جن امیدواران سن تو مینو نوٹس 3 آ گئے سن کہ جناب تسی کیوں لکھیا میں اتنے چنگا دبیا رکھ کے DSP SP جن بھی سارے میں آخیا پہلے مینو وہ بندہ دیو جن پرچے کیتے پھر اگلی گل تواڈے نال کراں. اخیر انہوں نے میٹنگ انہوں نے کہا جب تک میٹنگ چھڈو تو جہاں میٹنگ نہیں چھڈتے تو پھر یہ مجھے دسو پرچے کنے کیتے تو مینو نوٹس کنے بھیجا اتنے کئی بڑے بڑے لیڈر سی انہوں نے بڑا خطرہ پی گیا انہیں آخیا لے گیا تو سارے بچ بہ کے مینو اعزاز حاصل ہے کہ میں کتے جانا سا تو بابا جی کو پتہ ہوتا سی. ایک دن ایک بہت سکا جا بندہ وہ میں ساری گلیں نہیں دستا وہ ایپ ہوں انہیں ساتھیاں نے دورہ حدیث پڑھتے سن تو ایک بندے نے آخیا جی اے بندے نے حکمت پڑھ لی ہے حکیم ہو گیا ہے. بابا جی آخیا کھڑا ہو جی وہ کرتے سن کھڑا ہو گیا پھر سارے کیا جن تھی بیٹھے نا تے زیادہ وڈی دورے حدیث کی کلاس ہوتی ہے تھی تھوڑے ہو دورے حدیث منڈے زیادہ ہوتے ہیں جتنے بابا جی پڑھاتے سن. اچھا کھڑا ہو گیا میں ادھر منہ پھیر
پھر میں یہ آدھا ہے میں حکمت پڑھ لی حکیم بن گیا، یہ اڈ کے بھی آوے تو لوگوں نے انہوں حکیم نہیں مننا۔ میں تمہیں دسنا جڑے بندہ ایک ایسا بھی ہے انہیں حکمت نہ بھی پڑھی ہوئے وہ کہے میں حکیم ہے تو لوگ من لینا، یہ فقیر انہوں شامل ہے۔ بابا جی نے مینو کھڑا کیتا، یہ بندہ اگر کھڑا ہو کے آکھے میں حکیم ہاں تو یہ ہر کوئی منے گا، یہ صحت بھی دس دی حکیم ہے، یہ کسی نہیں مننا۔ تو نال آخیا ہولی جی نے آخیا وہ ماڑا بکرا قربانی کو نہیں لگتا، قربانی بھی چنگا جانور ہوئے تو کم لگتا ہے۔ اس واسطے مینوں تقریراں دا شوق تو بہت پہلے مر گیا، کیونکہ یہ بہت سوکھا کام نہیں ہے، یہ تقریراں کرنا کوئی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے، ہر بندہ ہی کر لینا نہیں۔ یہ جدو ہوندے نا پرچے پرچے اندر جانا پیندا ہے، ادو بڑے بڑے جڑے نا وہ پھر لائے۔ میں نا وہ خوش قسمت ہے جڑا دین دے نام تے جیل جاوے۔ لوگ دنیا واسطے ٹھگی، فراڈ، دھوکھا، بےمانی، چکر، مال ضبط، بےمانی، سود، ہر پٹھے کما چ جاندے نے۔ کیا وہ شان ہے۔ میں میرا خیال 2014 چلا پورا جیل چلایا سی، 2004 14 نہیں 4 2004 جیل گیا تو کسی نے میرے خالدار بھائی نے باہر لندن تے انہوں نے آخیا بھی اسی یہ پڑھ لیتا، کیونکہ انہوں نے کول مینوں چھڈیا سی، انہوں تے پڑھن بھیجیا سی، جیل ڈر گیا۔ میں جی جدھر تسی ساڈے کو چھڈیا جی آخیا سی بھی یہ رنگ تہاڈا ہونا چاہیے، تے رنگ تے کٹ کٹ کے بھریا جاتا ہے، اوے کو نہیں چڑھتا، رنگ تے پٹھی چ لنگے تے پھر چڑھتا ہے، نہیں تے کچا رہ جاتا ہے۔ اس تو بعد انہوں نے بھی مینوں کچھ نہیں آخیا۔ میں ساری زندگی یہی کام کیتا ہے، خوش ہوں میں۔ ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر ساری چیزاں جو ساڈے مثلا کسی نو گھر پسند، کسی نو ماں باپ پسند، کسی نو بھن بھرا پسند، کسی نو رشتہ دار کنبا عشیرتکم، کسی نو اور کوئی چیز بینک بیلنس پسند، سارا کچھ پسند۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں رسول اللہ نالوں زیادہ عزیز ہیں تو سمجھو تواڈے پلے کھ بھی نہیں۔ ساڈے بھی گھر عزیز ہے۔ ترجمہ کر دینا قل ان کانا، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم تمہارے بچے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، واموال اقترفتموہا وہ مال جسے تم بڑا سنبھال کے رکھتے ہو، وتجارت تخشون کسادہا وہ سامان تجارت جس کے خسارہ ہونے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، اس مال کی ساری کی وتجارت تخشون کسا ومساکن ترضونہا وہ گھر جسے تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر ان ساری چیزوں کو تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز جانتے ہو، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ قوم فاسق کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے اگر کوئی رسول اللہ کی نموز سے زیادہ اپنے گھر کو پسند کرے، اپنے ماں باپ کو پسند کرے، اپنے بھائی اور کنبے کو پسند کرے، اپنے سامان تجارت کو پسند کرے، اپنی کسی چیز کو پسند کرے، وہ جان لے وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، فاسق ہے، وہ فاجر ہے، اس کے سینے میں ایمان نام کا تو ہے لیکن کام کا نہیں ہے۔ آج ہم اسی میں گرفتار ہیں۔ آج ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز نہیں پڑھتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ تقریر مولانا صاحب نے کرنی ہے، میں یہ کبھی اور پھر موقع پہ آپ کو سنا دوں گا۔ میں بلا تخیر و تمہید میری تقریر ہو گئی، اب میں مولانا کو دعوت دے دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کام کیا ہے، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، یہ 2 مہینے جیل میں رہ کے آئے ہیں۔ ہاں یہ دعا نہیں کرتا مڑ کے بھی جائیں، میں چاہتا ہوں اللہ ان کو اتنی طاقت دے دے جیل جانے کے بغیر ان کا کام چل جائے۔ طاقت تم لوگ ہو جب تم علماء کے ساتھ کھڑے ہوگے، جب تم علماء کے ساتھ ہوگے، جب تم ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو گے۔ آخرت میں اللہ کے نزدیک کوئی دنیا دار بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک تم میں سے بڑا وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بڑا ہے. اس میں کوئی مال متاع کوٹھی بنگلہ جائیداد کسی چیز کا حق نہیں ہے، صرف تقوی ہے. تقوی آنکھ کا بھی ہے، تقوی زبان کا بھی ہے، تقوی کان کا بھی ہے، اس سارے وجود کا تقوی ہے. جب تم اس تقوی والی زندگی میں آ جاؤ گے تو اللہ کے نزدیک بڑے بن جاؤ گے. یاد رکھو دنیا کے اعتبار سے بڑے نہیں بن سکتے. ایک سے ایک بڑا مگرمچھ اور ایک سے ایک بڑا بے ایمان اس دنیا میں موجود ہے. کافروں کے پاس جاگیر کی کمی نہیں ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ مال کو نہیں دیکھتا، پاور کو نہیں دیکھتا. غزوہ خندق کو دیکھو، غزوہ احد کو دیکھو، غزوہ بدر کو دیکھو. جب تھوڑے صحابہ 100 ایک کے برابر آتے تھے، لیکن جب وہ مصطفیٰ کی محبت میں یوں نکلے پھر وہ بڑے بڑے کئی ہزاروں کے لشکر کئی 100 کے سامنے جو ہے نا وہ بھیگی بلی بن گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں جیسے مفتی صاحب کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کے جو پرکھچے اڑا دیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم مصطفیٰ کے دین سے مخلص ہوتے ہیں. چند دن آئے، میں کہتا ہوں اکثر، یہ لبیک کے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں، ان کو جہاں موقع ملے یہ بات ضرور کریں. مولانا صاحب جہاں تقریر کریں، آپ جہاں کہیں بھی جائیں، ایسے پلڑو اٹھائیں اور اٹھا کے کہیں اے مالک، میں نے زندگی میں جس کے ووٹ دیا ہے مجھے اسی کے ساتھ اٹھا. خدا کی قسم ایک آدمی بھی دعا نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے جس کو میں ووٹ دیتا ہوں وہ کرپٹ ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ خائن ہے، اس نے غریبوں کی نالیوں کے پیسے کھائے ہیں، اس نے غریب بچوں کے سکول کے پیسے کھائے ہیں، اس نے غریبوں کے کپڑوں کے پیسے کھائے ہیں، غریب یتیم گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتا ہے ان کے جوتوں کے پیر کھائے ہیں، اس نے مال غنیمت کھایا ہے، اس نے زکات کھائی ہے، اس نے عشر کھایا ہے. واللہ کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں مالک جس کو میں نے ووٹ دیا ہے آخرت بھی میری اس کے ساتھ کر دے. ہاں ہم فقیر دعوے سے کہتے ہیں اے مالک ساری زندگی جس کے لیے ووٹ لیا ہے، جس کے نام پہ دیا ہے، ہمیں قیامت میں اس کے ساتھ اٹھانا. کوئی بات لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی کے لیڈر کو برا کہو گے وہ برا مانتا ہے، ہاں اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ میں رسول اللہ کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر رہا ہوں، اسے یہ نہیں پتا چلتا، اس کی عقل یہ کام نہیں کرتی کہ ایک طرف مصطفیٰ ہے، ایک طرف ابو بکر و عمر ہے، ایک طرف عثمان و علی ہیں، دوسری طرف یہ جھوٹا اور فراڈیا ہے. میں عمر و عثمان کی بات کو طاقت دوں، میں علی و مولا علی کی بات کو سنوں، میں نبی پاک کے نام پہ جان قربان کر دوں. وہ اس بات کو نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے میری پارٹی کو اس نے برا کہہ دیا ہے. تمہیں کسی کی پارٹی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈٹ جاؤ اپنے موقع پہ، ہر کسی کو بتاؤ یہ بکاؤ مال نہیں ہے، اس کا بازار مصطفیٰ میں سودا ہو چکا ہے. میرے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ جب 1973 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا، قادیانی 50 لاکھ اس وقت میں 1973 میں لے کے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے. کہا مولانا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ یہ چیزیں لے لو اور صرف اتنا اس قرارداد سے نکال دو کہ یہ لاہوری گروپ جو ہے یہ قادیانی کافر نہیں ہے. ایسے بیٹھ پڑا تھا. میں ان چیزوں میں خوش قسمت ہوں، میں نے قائد ملت اسلامیہ کی زبان سے یہ تقریریں سنی ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے ان کا سپاہی بن کے. اس دور میں بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے. انہوں نے اس طرح سے پڑے ہوئے بیگ کو ٹھوکر ماری. میں سنو تم مجھے نہیں خرید سکتے، تم مجھے نہیں خرید سکتے. انہوں نے کہا مولانا کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا تم کہتے ہو پیسے لے کے بک جاؤں، میں نے بازار مصطفیٰ میں سودا کر دیا ہے. اب تیری دنیا کی طاقت، دنیا کا مال و متاع ہمارا سودا نہیں کر سکتا. اس لیے آج کے عنوان کے تحت میں نے یہ چند باتیں کی ہے. یہ بہت سخت اور کڑوی تقریریں ہیں، یہ حکمرانوں کے سامنے کرنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی مشکل ہیں. لیکن ڈٹ جاؤ،
آج نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، آج نظام مصطفیٰ کے ساتھ لگ جاؤ، آج مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے لگ جاؤ، آج ختم نبوت کے لیے لگ جاؤ، آج میرے استاد محترم شیخ الحدیث کے نام پہ قربان ہو جاؤ، کل قیامت میں رضوی کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا۔ نہیں تو ورنہ تقریریں سن کے بڑے پاک اور صاف بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تقریر وہ ہے جو اندر اثر کر دے۔ اس لیے آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، آئیے اپنے آپ کو اس طرف لے جائیے جس طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ اللہ کو جاننا چاہتے ہو اللہ کون ہے؟ میں اللہ وہ ہے ارسل رسولہ جس نے اس رسول کو بھیجا۔ کس طرح؟ بالہدیٰ وَدِينِ الْحَقِّ، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کس لیے؟ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین مصطفیٰ کو سارے دینوں پہ غالب کر دے۔ آج دنیا میں مال کی لڑائی نہیں ہے، میں نے دنیا پھری ہے، دیکھی ہے، دنیا میں آنا جانا ہوتا ہے۔ آج دنیا میں مذہب کے نام پہ لڑائی ہے، یہودیت، عیسائیت، ان فتنوں کے نام پہ لڑائی ہے۔ مسلمان کو ہر کوئی مٹانا چاہتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے، یہ غافل ہوئے پڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کون مارنا چاہتا ہے۔ آئیے آج نبی کے نام پہ سیدھے ہو کے سٹینڈ لے لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم زندہ ہیں نا، یہ میری ٹانگیں جو ہے نا پولیس نے مار مار کے اس کے اوپر رولے چلا چلا کے میری ٹانگوں کی یہ گوشت اور جو ناڑیں ہیں نا وہ مکس ہو گئی ہیں۔ میری سفر میں مشکل ہوتی ہے، بیٹھنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن واللہ تمہیں یقین سے کہتا ہوں اگر وہ مجھے نہیں پھیر سکے، مجھے نہیں گرا سکے، تمہیں بھی نہیں گرا سکیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں لوٹ جائیں گے، ہمیں گرا جائیں گے، ہمیں خرید لیں گے۔ ہم گرنا جانتے ہیں، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہم بک چکے ہیں، در مصطفیٰ پہ ہم کھڑے ہو چکے ہیں۔ اوپر کے مقابلے میں ہم نے نبی کے نام پہ جینا ہے، نبی کے نام پہ مرنا ہے، اور آخری دم تک لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، یہ چھوٹی آواز ہے، اس سے نہیں میرا من بھرتا۔ زور سے لگاؤ، کفر کے ایمانوں کو پیغام دو، اسلام زندہ ہے۔ ایک رضوی چلا گیا ہے، رضوی کے بیٹے زندہ ہیں۔ لبیک 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 لبیک۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ جذبات سے کام نہیں ہونا۔ اے سنو تم بھی، یہ جذبات کی جنگ نہیں ہے، یہ عقل کی جنگ ہے، یہ دانائی کی جنگ ہے۔ غلط کرو گے بہت جلدی بھاگ جاؤ گے۔ دانائی سے، حکمت سے، اپنے طریقے سے اسلام کو اوپر لانا ہے۔ ہم جاہل نہیں ہیں، جاہل نہیں ہیں، ہم کھڑا ہونا جانتے ہیں، ہم لڑنا جانتے ہیں، ہم کٹ مرنا جانتے ہیں، ہم دیوانوں کی طرح پہرا دینا جانتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے اپنی طاقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح راستے سے آواز لبیک کہنا ہے۔ ایک دن آئے گا اسلام اونچا ہوگا، اسلام اونچا ہوگا، دین ہاں یہ ہوگا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے جھکنے کی بات نہیں ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا، نہیں ہوتا کچھ بھی۔ اسلام آئے گا، اور تمہیں میں دعوت دیتا ہوں، جب اسلام کی باری آئے، اسلام کو تم کس نام سے جانا چاہتے ہو؟ 10 روپے سے دینا چاہتے ہو؟ 10 روپے کو اسلام کے نام پہ دو، جب ووٹ دینے کی باری آئے تو کسی غیر کو دے دو۔ کہتے مولانا مسجد میں ووٹ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا پوچھو صدیق اکبر کی بیعت صحابہ نے مسجد میں کیوں کی تھی؟ وہاں جا کے فاروق اعظم کی بیعت صحابہ نے کیوں کی؟ کیا مولا علی پاک کو نہیں معلوم تھا؟ کیا عثمان غنی نہیں جانتے تھے؟ کیا حسنین کریمین ان کی طاقت کا
خدا کی قسم اگر سب نے مسجد میں جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو میں بھی یہاں کھڑا ہو کے مصطفیٰ کے نام پہ مانگ سکتا ہوں، لیکن حکمت سے، دانائی سے، پھر کہتا ہوں حکمت سے، دانائی سے، تدبر سے الجھ کے نہیں، کسی کو گالی نکال کے نہیں۔ اسلام کی یہ شان نہیں ہے۔ اسلام کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت سے ابھرتا ہے، گالی سے نہیں ابھرتا۔ گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ اسلام کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے دامن کی طرف بڑھتا ہو، جو چوکھٹ مصطفیٰ پہ جانا ایک باری زندگی میں فخر کرتا ہو، وہ استادوں کا وہ آخری کالم جو محسن منیب الرحمان صاحب نے لکھا تھا پڑھا ہے؟ وہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں مولانا صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے ابا جی سے ایک دن تنہائی میں بیٹھ کے کہا ابا جی کیوں نہ ہو ہم چھپ کے جائیں اور جا کے وہاں مدینہ شریف پہ حاضری دیں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اوے چلیا تین پتہ ہی نہیں اتنے نبی دی ختم نبوت دے حملہ ہو رہے ہیں تے اے رضوی کس منہ نہ کرے مصطفیٰ دے جائے گا۔ ہر عاشق جھوٹ مارتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، سود کھاتا ہے در مصطفیٰ پہ۔ ایک یہ ہے ٹانگیں تو مزدور تھی، میں نے استادوں کو چلتے پھرتے بھی دیکھا ہے، وہ دور بھی ان کا میں نے پایا ہے۔ کون کون ان کی باتیں چھیڑوں تو ساری رات گزر جائے، لیکن میں نے بہت زیادہ وقت کر دیا۔ مولوی کہتے ہوں کہ ہر بات میں کہتا ہے ختم کر دوں گا، لیکن یہ ٹاپک کیسا ہے یقین کریں، میں ختم کرنا چاہتا ہوں پھر کہتا ہوں نہیں، یہ کہہ دیتا ہوں۔ اس لیے کبھی ڈاؤٹ نہیں کرنا، دل میں خیال غلط نہیں لانا۔ ہم بکے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں، بھاگے نہیں ہیں، کھڑے ہیں۔ جب سب بھاگ جائیں گے یہاں ہم کھڑے ہوں گے، جہاں تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا وہاں بھی میں کھڑا ہوں۔ اس لیے میں اب مولانا کو دعوت دیتا ہوں، بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ان کی آواز میں، ان کی غرض میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی طاقت میں برکت عطا فرمائے۔ میری قدسیہ ہے کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں، ان کے آمد سے پہلے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام عباس شاہ صاحب۔